مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج سے ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے، یعنی کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہر جمعے کو کشمیر نیوز بیورو میں ایک اسلامی پروگرام نشر ہوگا جس کا نام ہے بزم اسلام۔ بزم اسلام پروگرام کے حوالے سے آج ہم نے مدعو کیا ہے وادی کشمیر کے ایک نوجوان اسلام اسکالر مولانا غازی خورشید احمد راتر صاحب کو، جو روشنی ڈالیں گے نوجوانان ملت اسلامیہ کی ذمہ داری۔ ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الکہف، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ در جوانی توب کردن شیوئی پیغمبری، وقت فیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ معزز مکرم قابل احترام برادر عمران صاحب، دیگر سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا ربط نوجوانوں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ چند نوجوان تھے جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان بخشا تھا اور ان کے ہدایت میں اللہ رب العالمین نے ترقی عطا کی تھی۔ چونکہ میں نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا وہ موضوع ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان اس قوم کے آنے والی نسل، اس قوم کے معمار بھی ہیں، لہٰذا جس قوم میں، جس ملت میں جوان تعلیم یافتہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ ہوں، وہ قوم اپنے عروج کو جا پہنچتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیلنجز ہیں، سوالات ہیں۔ آج کے اس موجودہ دور میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ خودکشی کا بڑھتا رجحان، فیشن پرستی، بے روزگاری، یہ سارے سوالات آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے، یا تو ہم اسلام کا راستہ اپنائیں یا تو ہم کفر کا راستہ اپنائیں۔ اگر ہم اسلام کا راستہ اپناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں بشارت دی گئی ہے، اگر ہم نے کفر کا راستہ اپنایا تو ہمیں عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ جتنے بھی رسل اور پیغمبر آئے، وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسول اور پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور انہیں عذاب علیم سے ڈرائیں۔ جو آج کا نوجوان ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا، آج کے نوجوان کی، اسے کافی ساری چیلنجز ہیں۔ اس کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے قولی شہادت اور عملی شہادت۔ وہ اپنا مقصد وجود پہچانیں۔ اگر ہم اس کو قرآن کے پیرائی میں دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب وہیں سے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر اس کو ہم قرآن کے پیرائی میں دیکھیں گے تو اسے قوم کا معمار کہا گیا۔ جوانوں کو میری آہسار، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ علامہ اقبال نے ان کے لیے دعا کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے سماج میں کام کریں۔ میں نے سوال کیا تھا، خودکشی کا بڑھتا رجحان، علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اس موضوع پر بات کریں. خودکشی حرام ہے، سب جانتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے، ورنہ کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری انسان کی جان لے. نہ اپنے اولادوں کی جان لے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میں نے اس بنی آدم کو عزت سے نوازا، یعنی اس کو اکرام دی. کسی انسان کو حق حاصل یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی تذلیل کرے یا اس کی جان لے، تو جا کے اپنی جان. مگر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس خودکشی میں بچوں سے لے کر جوانوں تک لوگ شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لڑکے لڑکیاں شامل ہیں. اب اس کو کیسے روکا جائے؟ جو برائی آج ہم دیکھتے ہیں اس جدید دور میں، یہ جو جاہلیت کا دورہ چل رہا ہے جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، پہلے زمانے میں قدیم جاہلیت، آج جدید جاہلیت ہے. صرف ٹرم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو استعمال ہوئی ہے. جاہلیت بالکل وہی جاہلیت ہے جو قدیم جاہلیت ہوا کرتی. بدکاری عام تھی، سود، رشوت خوری، جوا، سٹا بازی، بدکاری اور بد فعلی، تمام چیز عام تھی، اور وہ چیزیں آج بھی ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں اس کو جدید جاہلیت. لہذا آج اس جدید دور میں اس جاہلیت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، عالمی انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے، نوجوانوں کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. یہ نسخہ بالکل موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مقدس. ایک عظیم ایسی کتاب ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں ایک انقلاب برپا کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی. ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مدینے میں کوئی رات کو سفر یا دن کو سفر نہیں کرتے تھے. چوری، ڈکیتی، شراب خوری، یہ سب کچھ عام تھا. اور پھر جب قرآن نازل ہوا اور 23 سال کی قلیل مدت میں ایک انقلاب برپا ہوا. آج جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. اب اس زنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس لوہے کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت سے. آج آپ عزم کریں، ایک ارادہ کریں اور مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. ہم نے ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے. قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ انٹلیکچوئل کون ہے آج کے اس دور میں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. قرآن نے خود کہا ہے کہ انٹلیکچوئل وہ ہے جو صبح و شام ذکر کرتے ہیں، جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا ہے. تو اب تدبر کریں قرآن پر، قرآن کی آیت بینات پر تفکر کریں، اور پھر ایک انقلاب کی سوچیں آپ کہ کیسے ان برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سیلفی کا نشہ عام ہے، یہ اس کے ذہنی خلل کا سبب ہے. ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ سیلفی سے خودکشی بڑھتی ہے، خودکشی کا رجحان بڑھتا ہے اور ذہنی خلا پیدا ہوتی ہے. یہ ماہرین نفسیات کا قول ہے. یہ بھوت بھی آج ہمیں سوار
اور ہم دیکھتے ہیں آج کی اس موجودہ دور میں, اس کمپٹیشن کے دور میں, گاڑی چلانے میں بھی کمپٹیشن, بائک چلانے میں بھی کمپٹیشن, ہر ایک چیز میں کمپٹیشن, اور اتنا کمپٹیشن کہ انسان اپنی جان گنوا. انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے, میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے. وہ دن دور نہیں کہ جب انقلاب برپا ہوگا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا شوق. اب کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا جو آپ کو اس خواب غفلت سے بیدار کریں گے. آپ نے خود اٹھنا ہے, اور یہ سوچ کر اٹھنا ہے کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے. اور یہ سوچے آپ, میری پر یہ ذمہ داری ہے, آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات آپ سنیں, جو حدیث آپ سنیں, جو آیت بینات آپ سنیں, وہ دوسروں تک پہنچائیں, اور انسانیت کو ایک ریسپیکٹ دیا جو قرآن نے ریسپیکٹ دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, خواہ اس کی رنگ اور نسل کچھ بھی ہو, اس کی زبان اور اس کا بیان کچھ بھی ہو, اسے آپ تکریم کریں, اسے آپ عزت دیں, اخوت اور بھائی چارگی پیدا کریں, آپ سلام کو عام کریں, ہائے ہیلو نہ کریں, سلام کو عام کریں. آپ اس سے آپسی محبت پیدا ہو. افشوا السلام بینکم, آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ. جب سلام کریں گے آپ محبت پیدا ہوگی, یہ نفرتیں دور ہو جائیں گی, یہ نفرتیں مٹ جائیں گی. جو نفرتیں آج ہم اپنے دور میں, اپنے اس خاندان میں, اپنی برادریوں میں ہم دیکھتے ہیں, اپنی ملت میں ہم دیکھتے ہیں, یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی, یہ ساری نفرتیں دور ہو جائیں گی. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری. اگر اس جوان نے جوانی میں ہی توبہ کی تو یہ پیغمبر کا شیوا ہے. وقت پیری گر گزال می شود پرہیزگار. بڑھاپے کے عالم میں, اس بڑھاپے کے عالم میں کتا بھی شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں رام ہوں تچ بجرس مس خدایس پناہ مگا ون کرن بکس سے درندگی کے ون کرن بکس ان شکار خدایا بدی سے موت. اصل جو پیریڈ ہے وہ جوانی کا پیریڈ ہے. جب آپ اور میں کل میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ایک قدم اٹھنے سے پہلے, ایک قدم چلنے سے پہلے ہمیں 5 سوال کیے جائیں گے, اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جوانی کس حال میں گزاری, آپ نے جوانی کا پیریڈ کس طرح گزارا. جب آپ کے اندر طاقت تھی, صلاحیت تھی, جوش اور جذبہ تھا, تب آپ نے اس جوانی کو کس انداز میں خرچ کیا. یہ آپ اور مجھ سے سوال ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں فیس بک کا نشہ عام ہے, سیلفیوں کا نشہ عام ہے, دیگر وقت ضائع کرنے میں ہم بالکل محو اور مصروف العمل ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ جاگنے کی ایک ہی بات کہ آپ صبح اور شام قرآن مقدس کی تلاوت کریں, اور یہ سمجھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کریں کہ یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے. میں آپ کو مختصر بتاؤں گا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ تلاوت کر رہے تھے, والد صاحب 3 مرتبہ آئے, بیٹے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, بیٹے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, بیٹے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. علامہ نے فرمایا والد محترم آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے مگر کچھ کہہ نہیں رہے. فرمایا میرے بیٹے جب قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو یہ سمجھ, یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہدایات میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں. جن منہیات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا یہ مجھ پر ہو رہے ہیں. اور ایک چیز ہے وہ ہے ناشکری. یہ میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں
बेरोजगारी का एक सवाल मैंने किया था। जो कुछ जवानों, जो कुछ आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है उस पर शुक्र करें। अगर आपने शुक्र किया लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें मैं दर्दनाक अजाब में मुब्तला करूंगा। मेरा मशवरा है, अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ नहीं दे रखा है, 2 वक्त की रोटी तो मिलती है, उसमें आप आधी रोटी खर्च करें, उसे हम कहते हैं सदका करें। इस सदके को आप आम करें, मुफलिस बंदू को पर खर्च करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज्यादा देगा। और अगर आपने बुखल से काम लिया, कंजूसी से काम लिया, नाशुक्री से काम लिया, कुफर से काम लिया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरी पकड़ सख्त तरीन है। अपनी जवानी पर शुक्र करें, अपने सेहतयाब होने पर शुक्र करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ आपको इल्म और सलाहियत दी है इस पर शुक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़्यादा अता करे। और एक मेरे ज़हन में एक सवाल है, वो ये भी कि लेट मरीज ये भी हमारे माशरे में है। हमारी जिम्मेदारी है हम सादगी पर आमादा हो जाएं और हम इसमें पेश कदमी करें। मैंने कुछ जवानों, चंद नौजवानों की तस्वीर फेसबुक पर देखी कि वो सादे तरीके से, इस्लामी तरीके से अब उन्होंने निकाह का फरीज़ा अंजाम दिया, उस सुन्नत को अपनाया। मेरा दिल खुश हुआ और मैंने उनके लिए दुआ दी। बस इस तरह जवान लड़के और लड़कियां इस पर आमादा हो जाए। पहली बात है, परसों में देख रहा था 45,000 लड़कियां जिनकी उम्रें 40 से तजावुज कर चुकी है, मगर उनकी शादी का अभी कोई इंतजाम नहीं है। डाउरी एक मसला है हमारे यहाँ, हमारे इस कल्चर में, हमारे माशरे में। दारों और दीवारों में आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। वो कुछ हो रहा है कि जो कुछ बयान नहीं किया जा सकता। इंसानियत शर्मसार है, इंसानियत में कह रहा हूं, इंसानियत शर्मसार, बिलखुसूस जो उम्मत मुस्लिमा है ये शर्मसार। हमारी इन करतूतों से, हमारी इन बुराइयों से। मेरे जवानों, मैं गुजारिश करता हूं आप इन बातों पर सोचें और गौर फिक्र करें। जो बात आपको ठीक लगे उसको अडॉप्ट करें, उसे आप दिल से लगाएं और उस पर चलने की कोशिश करें। कुरान मुकद्दस में है, फमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, उस शख्स से बढ़कर और जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह ताला की आयात बायनात को सुना और उस पर अमल नहीं की। वनसिया मा क़ाल, उसे बुला दिया। फ़अरज़ू अन्हु, उससे एराज कर रहा है। अल्लाह ताला की आयतों को, अल्लाह ताला की आयत बायनात को सुनकर जो शख्स एराज करता है, जो शख्स दूरी इख्तियार करता है अल्लाह ताला की आयत बायनात से, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसकी समात ले जाऊं। फिर वो हक बात सुनकर भी अनसुनी बन जाता है। लम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलम आयुनुन ला यबसुरूना बिहा वलम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। मैं इसी पर इख्तिताम करूंगा। जिन लोगों ने कुरान सुना, सही दिल से नहीं सुना, बज़ाहिर इनके कुरान ने कहा, बज़ाहिर इनके दिल है, डरने वाले नहीं है, बज़ाहिर इनकी आंखें हैं मगर बसीरत नहीं है, बज़ाहिर इनके कान हैं मगर समात नहीं है। उलाइका कल आम, ये सब चौपाए हैं, बल्कि उनसे भी बदतर, बल हुम अज़ल, उनसे भी बदतर। जिस कौम को समझाया जा रहा हो, जिस कौम को आगे आने के लिए कहा जा रहा हो, जिस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए कहा जा रहा हो, अगर वो कौम बिगड़ती जाती है, वो कौम पीछे हटती जा रही है, उन नौजवानों को खिताब है, उन इंसानों को खिताब है कि तुम जो चौपाए हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे। ये कुरान का मुद्दा
یہ ہماری ضمیر کو اپیل کرتا ہے. قرآن بذات خود انسانیت کے ذہنوں کو اپیل کرتا ہے, انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے. یہ قرآن کو ایک اعجاز حاصل ہے. جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے قرآن مجھے ہی کہتا ہے اور مجھے ہی کہتا ہے. تو ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں, عالمی انسانیت کو بچا سکتے ہیں. جوان اگر سٹیج پر آئے, جوان اگر فرنٹ پر آ جائے تو ہم اس عالمی انسانیت کو اس دلدل سے, اس ضلالت سے, اس گمراہی سے بچا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمیں خلوص کی بنیاد پر آگے آئے, للہیت کی بنیاد پر آئے, اخلاص کی بنیاد پر آئے, ہم سامنے آئے. تب جا کر ہم دیکھیں گے کہ ایک صحیح معاشرہ تشکیل پائے گا. یہ سب جوانوں کی ذمہ داریاں ہیں, اور جوانوں کو ہی یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس جوانی کی پیریڈ کو کیسے خرچ کیا. میں ان سب کی جو چند گزارشات میں نے کی ہے, آپ سوچیں اور اس پر تفکر کریں اور آگے فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. جو برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ڈرگز ہے, باقی سب چیزیں ہیں, اس سے آپ اجتناب کریں, کلی طور پر برائیوں سے اجتناب کریں اور ہدایت کے راستے پر آمادہ ہو جائے, اور اس پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو ہدایت سے بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم, یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا غازی خورشید احمد راہتر صاحب, جنہوں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے ملت اسلامیہ کے جو نوجوان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو اگلے پروگرام میں ہم ایک اور اسلامی عالم دین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. پروگرام ہے بزم اسلام. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.